بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، جس وقت میں یہ پروگرام کرنے بیٹھا تو اسی وقت ایک بریکنگ اور بڑی افسوسناک خبر آئی اسلام آباد سے کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں. ایک وفاقی وزیر اور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ بھی دارالحکومت میں، جبکہ وہ ایک نجی ہوٹل سے جا رہے تھے کہ جہاں شارع دستور پہ ان کو ایک گاڑی نے ہٹ کیا، جس کے بعد ان کو مقامی اسپتال میں لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے. اور یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے کہ ایک تو وفاقی وزیر تھے، فیڈرل منسٹر، وہ بھی مذہبی امور، رمضان کا مہینہ، اور وہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اس کی اور بہت ساری خبریں آئیں گی کہ یہ کیا حادثہ تھا، اور یہ حادثہ تھا تو کیسے ایک وفاقی وزیر ٹریفک حادثے میں اگر جاں بحق ہونے لگے تو اللہ ہی مالک ہے. بہرحال ہم اپنا پروگرام باقاعدہ شروع کرتے ہیں. کراچی میں ایک آج بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے، جو افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی. علی زیدی جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں، عمران خان کے سب سے قریبی مانے جاتے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں شپنگ کے. اس کے علاوہ بھی بہت قریبی ان کے عمران خان سے تعلقات ہیں. اور وہ آج ایک فراڈ کیس میں ان کو ملیر پولیس نے گرفتار کیا ہے. ابراہیم حیدری تھانہ بتایا جاتا ہے جہاں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی. 17 کروڑ کی جائیداد کے جعلی پیپر دینے کا الزام ہے مبینہ طور پہ. اور ان کے ساتھ جو ہے ایک اور رہنما ہے پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے بھی ہیں، علی مہدی شیخ، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں ایک دو بڑے پی ٹی آئی کی لیڈران ہیں جن کی گرفتاری متوقع ہے. اب یہ جو گرفتاری ہوئی، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس گرفتاری کرنے کا طریقہ بھی ایک میسج ہے. مقصد اگر ایک ایف آئی آر ہے اور اتنے ایک سابق وفاقی وزیر کے خلاف ہے تو ان کو بلایا جا سکتا تھا، ان کو بلایا جاتا اور پھر وہ ان کو گرفتار کیا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. لیکن ہوا یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جا کے ان کے وارنٹ دکھائے گئے، ایف آئی آر بتائی گئی، اور پھر ان کو جس طریقے سے اتار کے لے کے گئے ہیں. یہ ایک میسج ہے. اور یہ میسج کیا ہے جو یہ پہلے دیتے رہے. خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں خاص طور سے رمضان میں 3-4 سال پہلے اس قسم کے کئی واقعات ہوئے، سندھ سے انہوں نے کئی گرفتار کیے. عید کے دن انہوں نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی ہسپتال سے اسی طریقے سے لے جا کے گرفتار کیا. اور اس سے پہلے جب مریم صفدر اور صفدر ایک ہوٹل میں تھے تو ان کو بھی ایک کیس میں صبح اٹھا کے ان کے کمرے سے دروازہ توڑ کے گرفتار کیا گیا تھا. اب وہ جو بویا تھا یہ وہ کاٹ رہے ہیں، یہ بات ہے، یا اس نے ہاٹ جب معاملات چل رہے ہوں سیاسی پارٹی میں اس دوران جو ہے یہ اس طرح گرفتار کرنا. اتنے اہم آدمی، مطلب ایک صوبے کے پولیٹیکل پارٹی کے صدر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کو گرفتار کر کے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ اب مزید کوئی رعایت ہوگی نہیں. یہ میسیج اور بہت ساری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت دنوں سے اب حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی مذاکرات کے لیے، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے اور وہ اس طرح شو کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اب ہو سکتا ہے عمران خان کو جب یہ دیکھ رہے ہیں گرفتار کرنا مشکل ہے تو ان کے آس پاس کے تمام لیڈران کو، جس کے پاس کیسز تو تقریباً سب پہ ہی ہیں، تو گرفتار کر کے ان کو ہو سکتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. بہرحال یہ ایک بڑی خبر تھی اور یہ ابھی اس خبر کے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اور کون کون لوگ گرفتار ہوتے ہیں. اس دوران جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق، انہوں نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. سراج الحق کو دیکھ کے ہمیں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب یاد آ گئے. جب کبھی اس قسم کے ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا پولیٹیکل پارٹیز میں تو وہ بٹھاتے تھے سب کو اور بٹھا کے وہ کوئی بیچ کا حل نکالتے تھے، اور اس کی بڑی ضرورت تھی. بیچ میں کوشش کی سابق صدر آصف زرداری صاحب نے بارہا، اور ایک کمیٹی بھی بنائی اور اس کی کئی میٹنگز بھی ہوئیں جو کہ ابھی بتائی نہیں گئی ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ میٹنگز میں بھی کچھ بریک تھرو ہوا تھا، جس کے بعد اب باضابطہ سراج الحق صاحب نے یہ کردار ادا کیا ہے اور یہ اس کو ایک اچھا اور بریک تھرو کہہ سکتے ہیں. بات کریں گے ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے یوسف صاحب، تو ان سے ہم بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
جی اللہ کا شکر. یوسف بھائی کیا کہیں گے، جس طرح آپ کے سندھ کے صدر علی زیدی جو وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں، ایک بڑے رہنما ہیں، ان کو آج جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا جو موقع دینے کے لیے مجھے یہاں دعوت دی. دیکھیں یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے. کافی رہنما اور لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار کی جا چکی ہے، اور یہ بھی آج جو علی زیدی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا اس کی پارٹی جو ہے وہ اس سے جو پیچھے ہٹ جائے گی اپنے موقف سے، یا یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے. اسی بھول کی وجہ سے جو ہے وہ اب تک عمران خان کو بھی یہ گرفتار نہیں کر پائے، صرف اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر گرفتار کر لیں تو یہ لیڈر جو ہے وہ مزید مقبول ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ کھل کے باہر آ جائیں گے. تو آج کی جو گرفتاری جس انداز میں کی گئی ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ جو بھی جو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پورے کیے جائیں. جی یوسف بھائی، بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم حیدری تھانے میں ایک کمپلین تھی ان کے خلاف کہ کوئی جائیداد انہوں نے فروخت کی تھی، لیکن اس کے پیپر جعلی نکلے، جس کے عوض انہوں نے 17 کروڑ روپے انہوں نے اور علی مادن شیخ صاحب نے لیے ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں کئی دفعہ رابطہ کیا گیا لیکن یہ نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے. اس کا کچھ اس بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو تھوڑا بہت تفصیلی کہ کیا کیس آئی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو کیس آپ بتا رہے ہیں مجھے بھی اس کے حوالے سے کچھ علم ہوا ہے. اگر میرٹ کے اوپر ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ان کو رکاوٹ نہیں ہوگی. مگر اگر یہ سیاسی اقدام ہے تو یہ بہت ہی غلط انداز ہے اور بہت ہی غلط اقدام ہے. یہ ان کے اس میں گلے پڑ جائے گا. وہ تو ہے. دیکھیں اب یہ پتہ یہ بدقسمتی ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کی. جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی پولیٹیکل لیڈروں کو اسی طریقے سے کبھی ہوٹل میں گھس کے گرفتار کیا تھا، کبھی ہسپتال سے لے کے گئے، اور ایون جو اسپیکر تھے ان کو ان کے گھر میں گھس کے ساری چیزیں کر کے لے کے گئے تھے. 3 سال پہلے کی بات تھی. آج 3 سال بعد کا رمضان ہے، اس میں اب ادھر سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کب ختم ہوگی؟ آپ کا خیال ہے کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں جناب، میرے لیے میں پاکستان جو ہے وہ میرے لیے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے میں ایک پی ٹی آئی کا آئیڈیالوجیکل ورکر بھی ہوں. میں اس وقت بھی جب کوئی اس طرح کی گرفتاری ہماری اپنی حکومت میں چل رہی تھی ہم اس کی جو ہے وہ پارٹی کے اندر مخالفت کرتے تھے، بلکہ آواز بھی اٹھاتے تھے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ میرٹ کے اوپر ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی بھی ان کو رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر یہ سیاسی کشیدگی جو اس وقت چل رہی ہے اس کے تناظر میں ہے تو یہ بہت غلط اقدام ہے، اور جس طریقے سے یہ کیا گیا اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. ایک اور بہت اہم بات جو ہے وہ آپ کو دیکھنے جو اس میں دیکھنے والی ہے کہ وہ تو کرپشن کے کیسز تھے جنہوں نے 75 سال میں پاکستان کو لوٹا اور کھا گئے، اور جس کے لیے وہ اقدامات ہو رہے تھے. اگر یہ جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سیاسی مخالفت کے نتیجے میں جو ہے گرفتاری ہوئی ہے. اگر علی زیدی صاحب کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہے تو قانون جو ہے اس کے اپنے ہاتھ ہیں وہ، اور اپنا راستہ وہ خود لے گا. مگر اگر یہ سیاسی مخالفت میں کی گئی ہے تو یہ ان کی طرف سے بچکانہ اقدام ہے جو ان کے اپنے گلے پڑ جائے گا. اچھا یوسف بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آج ساج الحق نے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، تو کوئی بریک تھرو ایسا لگ رہا ہے پاکستان کی عوام کو، جو پچھلے پورے 2-3 مہینے سے ایک طریقے سے پزلز ہو گئے تھے دیکھ کے، کبھی کورٹ کبھی پارلیمنٹ، کبھی کورٹ کبھی پارلیمنٹ، کہ اب کوئی الیکشن کے لیے بیٹھ کے بات چیت کرنے کا کچھ ارادہ بنا ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں کہ کچھ بریک تھرو ملے گا، کہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف ملنے کا کوئی ذرائع نکلیں گے اس طرح، یا ابھی بھی بات دیکھیں چیت کا ارادہ نہیں ہے، خالی ملاقات ہے؟ یہ دیکھیں سیاست کے اندر تو سر اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ سیاسی پارٹی ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے راستے جو ہے وہ دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں. اگر یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ اس وقت جو آپ خود بتا رہے ہیں 3 مہینے یا 4 مہینے سے جو صورتحال ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہو رہی ہے وہ ایک عام پاکستانی کو ہو رہی ہے
चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इश्यूज हो या इंटरनेशनल अफेयर्स हो, तमाम के तमाम जो रिपरकशंस हैं वो पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है। तो डेफिनेटली इसको हल होना चाहिए और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ये बेटर इन अ पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो हल हो। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये जो मुलाकात है, अब इतने अरसे बाद दरवाजे पीटीआई के खुले हैं बातचीत के लिए, जो बातचीत के तैयार नहीं थे, उधर से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। चलें, अच्छा हुआ एक तीसरे आदमी ने इनको बिठाया, और दुआ यही है कि इस तरीके से कोई मसले का हल निकले। यूसुफ भाई, फिर आपसे बात होती रहेगी, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये जो रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर और उनका वफ्द, जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, इमरान खान से मुलाकात की, और ज़रूर सी बात है कोई इन्होंने जाके उधर अफ्तारी तो की नहीं होगी, कोई दूसरी बात तो होगी नहीं। एक पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन वो भी एक दिन में हो, और उसका महीना डिसाइड करना है बस, कि वो कहते हैं अक्टूबर, ये कहते हैं जून, जिस तरह कल साबिक सदर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि बीच की कोई हल, बीच का कोई महीना निकाल के एक ही दिन इलेक्शन हो, और अगर एक ही दिन इलेक्शन होंगे तो ही इस तरह अगले इलेक्शन को गैर जानवर बनाया जा सकेगा। एक इंटरम गवर्नमेंट आएगी 3 महीने पहले, और वो उसको आपस में बातचीत करके ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो दोनों इत्तेहाद हैं, ही केयर टेकर डिसाइड करें तो ही मसले का हल होगा, वरना इलेक्शन हो जाएंगे फिर मैं ना मानूं वाली बात हो जाएगी। एक कहेगी धांधली हुई है, दूसरी कहेगी मैं जीता हूँ। तो इसका यही हल है। और अब बहुत अरसे बाद ये सही सिम की तरफ जा रहे हैं। अब ये किसी दबाव की वजह से जा रहे हैं, अवामी दबाव भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, मुल्क के माशी हालात भी हैं, और जो वोटर है गरीब अवाम, वो अब पिस गई है, वो थक गई है। वो कहते हैं सारा दिन असेंबली में बात होती है तो इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इमरान खान। पीटीआई में बात होती है तो वो इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, डेट दे दे, पंजाब के इलेक्शन पैसे रिलीज कर दे। कोर्टों में बात होती है तो वो भी यही, कोई गरीब आवाम की बात करने को तैयार नहीं है कि आटा किधर चला गया है, बिजली के रेट कहाँ किए हैं, इंटरेस्ट रेट, बिजनेसमैन अलग परेशान। तो खुदा का वास्ता ये अकल पकड़े और अब बैठे ये बात करें, वरना अगर अब ये बात नहीं करेंगे ना तो कोई और आएगा जो इन सब से बात करेगा। इस बात का इनको अंदाज़ा हो गया है। आगे चलते हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अरसे बाद। ये बिल्कुल, हालांकि ये सदर हैं पीडीएम के, मगर वो बिल्कुल गैर फाल नज़र आ रहे थे, कुछ तबीयत भी ख़राब थी। आज इन्होंने पुरानी बातें कुछ खोली हैं कि हमसे जब हमने धरना दिया था तो हमें ये बात हमसे की गई थी कि हम अगले साल मार्च में इलेक्शन करा देंगे, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बैठ के, 6 आदमियों ने बैठ के डिसाइड किया था, लेकिन हमारे साथ वादा वफा नहीं किया गया और इलेक्शन नहीं कराए गए, और ये उसको फुल सपोर्ट की गई। और अब वो, खैर उनका तो बयान यही है कि हम इमरान खान जैसे आदमी से किस तरह बात करें, लेकिन उनको मेरे ख्याल में वो एक तरीके से फारिग ही हो चुके हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि बातचीत पिछले कई दिनों से चल रही है, और इनकी ही पीडीएम के जो दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग नून, दोनों ही मुज़ाकरात की तरफ अब चले गए हैं, और उन्होंने तस्लीम कर ही लिया है कि अब बैठना पड़ेगा। और आज सिराजुल हक के थ्रू आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, और साथ साथ इमरान खान से मुलाकात हुई। आइंदा 1-2 दिनों में अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबर हमें मिले, और कोई इलेक्शन का महीना ये बैठ के डिसाइड करें, और ये हमारे मसाइल हल हों। जाते जाते एक और ख़बर एसएसजीसी की। एसएसजीसी गैस आपको पता है कराची में क्या पूरे मुल्क में चूल्हों में नहीं है। ये रमज़ान जिस तरह गुजरा, रमज़ान से पहले से ये हालात शुरू हो गए थे, जब बच्चे रमज़ान से पहले स्कूल जाते वक्त नाश्ता नहीं था, पता नहीं किस तरीके से लोग करके जाते थे, घर के पूरा घराने परेशान थे। ये इसके लिए बड़े सवाल निशान थे कि इनको, इमरान मनियार साहब को 3 साल हुए हैं आए हुए, और ये पीटीआई ने नामजद किया था, और इनके लिए बड़ी बातें, बड़े प्रोग्राम हुए कि इनकी वाइफ भी जो है वो अमेरिका में पीटीआई की फंड रेजिंग करते हैं। एक और चीज़ जो साबित हुई है, जो आई है, कि ये 2013 से 2017 तक इंडिया में एक बड़ी ऑयल कंपनी में काम करते थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ करीबी काम किया। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। जब वो इंडिया जा रहे थे तो उन्होंने शायद पाकिस्तान की मुबीना तौर पे अपनी नेशनल टीवी सिलेंडर की थी, उसके बाद दोबारा ली, और पीटीआई गवर्नमेंट ने इन्होंने यहाँ लगाया, और जब से ये आए हैं एक प्रॉफिटेबल इदारा
بہت بہت نقصان میں آ گیا. انہوں نے چن چن کے وہ آدمی ادھر سے نکالے SFGC میں جو کام کرنے والے تھے, اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان پہ یہ الزام ہے کہ یہ کراچی اور پورے پاکستان میں یہ ایک افراتفری جو گھروں کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس کے یہ بہت بڑے ذمہ داری یہ بھی ہیں. FIA نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے, اور ہمارے ذرائع کے مطابق ایک آدھ دن میں ان کا نام ECL میں بھی ڈال دیا جائے گا. اب یہ ایک بہت بڑی خبر پائپ لائن میں ہے کہ ان کا انڈیا سے یا ایسی کسی چیز سے کیا تعلق تھا, اور یہ کس پلاننگ کے تحت یہ اس طریقے سے عوام میں انتشار پیدا کر رہے تھے. اور SFGC میں جو ان کے سال میں ان کے ٹائم پیریڈ میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی بھی پوری تحقیقات ہوگی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے ایک ایسے آدمی کے لیے جو باہر سے آیا. ہمارے اداروں میں پچھلے کچھ عرصے میں بہت آدمی ملک کے باہر سے آئے جو پاکستانی نیشنل بھی نہیں تھے, کبھی اسٹیٹ بینک میں آئے, ادھر سے سارا وہ لے کے چلے گئے اس کو تباہ کر کے, اب اس ادارے میں آئے ہیں, اس کے علاوہ جازانی میں آئے, PIA میں آئے, مختلف اداروں میں آئے, اور وہ آ کے چلے گئے, ان کا پتہ نہیں. ایک آدمی یہاں ہے, اس کو روکو, ہو سکتا ہے اس سے ہی بہت کچھ پتہ لگ جائے. تو اس امید کے ساتھ کہ اس کو جانے نہیں دیا جائے گا, پوری طریقے سے تحقیقات اس کی ہوگی اور پتہ لگے کہ آخر یہ ہمارے گیس ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں یہ گیس کیوں نہیں ہے. ناظرین, اپنا دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں. پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.